کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل المسجد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں داخل ہوتے تو مسجد کی دعاؤں میں سے ایک دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی آتی ہے، ابو داود کی روایت ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم یوں کہتے: اعوذ باللہ العظیم بوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم، میں شیطان مردود سے اللہ عظمت والے اور اس کی ذات کی کرامت اور اس کی قدیم سلطنت کی پناہ میں آتا ہوں۔ الفاظ دیکھیے، مسجد میں داخل ہونے وقت کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کی عظمت کا تذکرہ کر رہے ہیں، دل میں اللہ کی عظمت ہے، زبان سے اس کا اقرار کر رہے ہیں، اور امت کو تعلیم دینے کے لیے کہ عظیم اللہ کے گھر میں داخل ہو رہے ہو اور اس کی ذات کی کرامت اور کرم سے دنیا کا نظام ہے، وسلطانہ القدیم، اس کی سلطنت تھی، ہے اور رہے گی، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی۔ تو اللہ کی عظمت دل میں ہو، اللہ کے گھر میں داخل ہوں تو اطمینان سکون سے داخل ہوں، بولتے ہوئے آتے ہیں، مسجد میں بولتے رہتے ہیں، صف بندی ہو رہی ہوتی ہے، صفوں میں کھڑے ہوتے ہیں، دائیں بائیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، آگے پیچھے دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو بھائی کیسے نماز کا دھیان نصیب ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالی نے جنت عدن کو بنایا، جنت کو عدن کو بنا کے جنت عدن سے کہا تکلمی، بات کر، بول، قالت، جنت نے کہا قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گئے ایمان والے، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، ایک تو میں بھی ایمان کا دعویٰ کرتا ہوں، آپ بھی ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، تو ایمان کا دعویٰ کرنے والے تو سبھی ہیں، لیکن اے جنت تو بول رہی ہے اور ایمان والوں کی کامیابی کا تذکرہ کر رہی ہے، بتا تو صحیح ایمان والوں کی نشانیاں کیا ہیں؟ تو اس میں پہلی نشانی میرے موضوع کی مناسبت سے ہے، فرمایا الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ لوگ کامیاب ہو گئے جو نماز میں عاجزی کرنے والے ہیں۔ خشوع کا تعلق دل سے بھی ہے، اعضاء اور جوارے سے بھی ہے، یعنی اعضاء اور جوارے میں بھی سکون ہو اور دل میں خشیت الہی بھی موجود ہو کہ اتنا عظیم اللہ کا، عظمت والے گھر میں آیا نا، عظیم اللہ کے گھر میں عظمت والا حکم۔ زکوٰۃ کو دیکھو تو جبریل علیہ السلام لے کے آ رہے ہیں، جو میرے محبوب کو کہو اپنی امت کو بتائے زکوٰۃ کا۔ حج جبریل علیہ السلام لے کے آ رہے ہیں، مالداروں کو بتاؤ زکوٰۃ بھی ہے، حج بھی ہے، جہاد ہے، روزہ ہے، لیکن جب نماز کی باری آئی تو اللہ نے فرمایا سارے واسطے ختم کر دیے، سارے تعلق ختم کر کے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا میرے محبوب آ جا، میں اپنے دست قدرت سے تمہیں اپنے پاس بلا کر دست قدرت سے میں تجھے نوازنا چاہتا ہوں۔ 50 نمازیں دی، کم کر کے 45 کم کر دی، اور حکم وہی باقی رہا کہ تیری امت 5 پڑھے گی، میں ثواب 50 کا دوں گا۔ یہ کون سی نماز ہے؟ سب سے پہلے اللہ کے گھر میں عظمت سے آئیں، یہ دعا پڑھیں۔ اس دعا پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا جو شخص مسجد میں داخل ہوتے ہوئے یہ دعا پڑھ لیتا ہے، پھر رپیٹ کرتا ہوں، اعوذ باللہ العظیم بوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم، قال الشیطان حفظ منی سائر اليوم، تو شیطان کہتا ہے آج کے دن یہ مجھ سے محفوظ ہو گیا۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کے گھر کی عظمت، یہ دعا کی برکت، وگرنہ نماز تو پڑھتے ہیں۔ آج اتفاق سے مغرب کی نماز میں بھی یہی سورت تلاوت کی ہے، سورت الماعون، فویل للمصلین، ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے۔ قرآن کہہ رہا ہے بھائی نماز سیکھیں، اللہ کے گھر کے آداب سیکھیں، تو یہ دعا پڑھ لیں گے، سادہ الفاظ ہیں،
مختصر الفاظ ہیں، لیکن اس دعا پڑھنے سے سب سے بڑا فائدہ کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل ہو جائے گا، اور دوسرا فائدہ شیطان سے محفوظ ہو جائے گا۔ مختصر سی دعا ہے، مسجد میں داخل ہوتے یہ دعا پڑھیں، سنت پر بھی عمل اور شیطان سے بھی سارا دن محفوظ۔ اللہ کے گھر کا احترام کو، بادشاہوں کے، بڑے لوگوں کے گھروں میں جاتے کتنی ادب سے، تو اللہ کی عظمت کو دل میں رکھ کے اللہ کے گھر میں آئیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے گھر کی عظمت نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ان کو بھی ہدایت نصیب فرمائے اور ان کے اندر بھی عظمت پیدا فرمائے جو مسجد کے پاس سے گزر کر بھی باتیں کرتی ہیں، مسجد کے پاس کھڑے ہو کے باتیں کرتی ہیں اور مسجد کے اندر آ کے باتیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے، اپنے گھر کی عظمت ان کے دلوں میں پیدا فرمائے کہ مسجد کی بے اکرامی سے، بے ادبی سے بچائے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اور آپ کے بیماروں کو صحت کاملہ نصیب فرمائے۔